اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ گفتگو چل رہی ہے کہ ہمارے پورے جسم کو روزہ دار ہونا چاہیے اور صرف کھانے اور پینے سے کو چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے گناہ اور ہر برائی سے اپنے کو بچانا یہ ایک کمال صیام ہے، اور اس سے روزہ دار کا اسٹیٹس اور مقام اور درجہ بلند ہوتا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ دل اس کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے، عقل اس کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ آج ایک اور گفتگو ہے جو بہت پیاری گفتگو ہے، اور ماہ رمضان میں واقعاً کیا اس عضو اور ہمارے اس جسم کے چھوٹے سے حصے کے اندر بھی روزہ پایا جاتا ہے، کیا یہ بھی روزہ دار رہتی ہے؟ اس کا نام ہے زبان۔ انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے تو روزہ دار کہلائے گا، دوسرے مفترات صوم چھوڑ دے تو یقیناً روزہ دار کہلائے گا۔ لیکن عام طور سے ماہ رمضان میں لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، سحری کے وقت نہ صحیح افطاری کے وقت مسجد میں جمع ہوتے ہیں، افطار پارٹیاں کی جاتی ہیں، یا اسی طریقے سے دوسرے لوگ مومنین مسلمان اپنے گھروں پر مسجدوں میں مومنین کو مسلمانوں کو افطار کراتے ہیں، اور جب افطار ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ چند لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ ہنسی مذاق گفتگو چلتی رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ روزہ دار کا سر سے لے کر پیر تک ہر عضو جو ہے وہ روزہ دار ہونا چاہیے۔ کیا واقعاً ماہ رمضان میں ہماری زبان بھی روزہ دار ہوتی ہے؟ سوچیں ذرا۔ ٹھیک ہے، سال کے کبھی بھی کسی بھی وقت ہم کہہ دیں کہ نہیں ہماری زبان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خود ماہ رمضان میں آدمی یہ کہے کہ نہیں میری زبان سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے، میری زبان بالکل پاک و پاکیزہ ہے، تو یہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ ایک انسان یہ کہ جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسرے اللہ کے مہینے میں اور حالت روزہ میں اگر یہ بات کہے گا تو اور گناہ بڑھتا چلا جائے گا۔ مختصر یہ کہ ہماری زبان بہت اہم رول ادا کرتی ہے ہماری زندگی میں، اور ہماری زبان کی بے حد اہمیت بیان کی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زبان وہ ہے جس پر ذکر الہی ہوتا ہے، یاد الہی ہوتی ہے، تذکر الہی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے سامنے اس وقت یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر یا موبائل اسکرین پر، جس جگہ بھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو جس اسکرین کے اوپر بھی یہ پروگرام چل رہا ہے اور یہ فضائل ماہ صیام اور روزہ داروں کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ اس اسکرین کے اوپر کیا آ رہا ہے۔ بچوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں عام طور سے ان کے لیے یہ بات واضح ہوگی کہ اگر آپ کسی بڑے شو روم میں چلے جائیں تو وہاں لائن سے ٹی وی لگے رہتے ہیں، اور ان ٹی ویوں کے اوپر کسی کے اوپر نیوز چلتی رہتی ہے، کسی کے اوپر کھیل چلتا رہتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے آپ دیکھیں، جس ٹی وی کو آپ دیکھیں گے اس کے اوپر الگ الگ پروگرام چلتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس ٹی وی دیکھنے میں سب ٹی وی ایک جیسے ہیں، لیکن جس کے اوپر جو پروگرام چل رہا ہے اس اسکرین کی اہمیت اسی اعتبار سے ہوگی۔ ایک اسکرین وہ ہے جس پہ گناہوں کی چیز چل رہی ہے، اور ایک اسکرین وہ ہے جس کے اوپر تلاوت قرآن چل رہی ہے۔ تو پھر ان دونوں میں فرق ہوا یا نہیں؟ اسی طریقے سے اللہ نے زبان تو ہر ایک کو دی ہے، یہ زبانیں جانوروں کے پاس بھی ہیں، انسانوں کے پاس بھی ہیں۔ ایک زبان وہ ہے جس سے گالیاں نکل رہی ہیں، برائیاں نکل رہی ہیں، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کا دل دکھایا جا رہا ہے۔ ایک زبان وہ ہے جس پر ذکر الہی ہے، یاد الہی ہے۔ تو جو زبان ذکر الہی کرتی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں ارشاد ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ یاد الہی کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، تمہاری زبان پر صرف اور صرف اللہ کا نام ہو، اور ذکر خدا اور ذکر پروردگار ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس زبان پر ذکر الہی نہیں ہے اس زبان کو آپ کیا نمبر دیں گے، اور جس زبان کے اوپر صرف اور صرف یاد الہی ہے، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، ان زبانوں کی کیا عظمت ہے۔ اب مولا کائنات کو اگر لسان اللہ کہا گیا ہے تو بلا وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی یہی راز ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، ائمہ طاہرین کی زبان مبارک وہ ہیں
جن کے اوپر ہر وقت ذکر الہی رہتا تھا۔ یہ وہی گفتگو کرتے تھے جو اللہ کی مرضی اور منشاء الہی کے مطابق ہوتی تھی۔ جو زبان خدا کی منشا کے اعتبار سے گفتگو کرتی ہے تو اگر وہ لسان اللہ نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ تو جس طریقے سے الگ الگ ٹی وی کے اوپر الگ الگ پروگرام آتے ہیں، اس سے اس اسکرین کی قیمت اور اہمیت میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی زبان کے اوپر الگ الگ ذکر ہے، تذکرہ ہے، باتیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، ہنسی ہے، مذاق ہے، کوئی علمی بات کر رہا ہے، کوئی درس و بحث کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی نسخہ بتا رہا ہے، کوئی کسی کو علاج بتا رہا ہے، کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے، جتنی زبانیں ہیں ہر زبان سے نکلنے والے جو بھی الفاظ ہیں اس سے اس زبان کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اور اللہ کا جو ذکر کر رہی ہے زبان، یقیناً اس سے بہتر کوئی زبان نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان اپنے پروردگار اور اپنے رب کی تعریف میں اور اس کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری زبان کو روزہ دار ہونا چاہیے، اور اس روزہ دار ہونے کے لیے زبان کے اوپر ذکر الہی، یاد الہی، تسبیح الہی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری زبان کو مستقیم ہونا چاہیے، استقامت والی زبان ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے صاف طریقے سے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک استقامت نہیں پا سکتا، ثابت قدم نہیں رہ سکتا، کامیاب اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل جو ہے وہ مستقیم نہ ہو، جب تک اس کے دل میں استقامت نہ پائی جاتی ہو۔ اور دل میں اسی وقت استقامت ہو سکتی ہے جب اس کی زبان میں استقامت پائی جاتی ہو، یعنی زبان صاحب استقامت ہو۔ تو زبان کو اگر مستقیم بنا لیا، اس میں استقامت پیدا کر لی، تو اس سے دل میں استقامت پیدا ہوگی۔ جب دل میں استقامت پیدا ہوگی تب ایمان جو ہے وہ صاحب استقامت ہوگا، اور ایمان میں قوت اور طاقت پائی جائے گی۔ مختصر یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایمان کا مطلب تو یہ ہے دل سے ہم نے مان لیا ہم بڑے مومن ہو گئے، نہیں، اس حدیث کے مطابق پیغمبر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری زبان میں استقامت ہونا چاہیے۔ حدیث مشہور ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء و جوارح جو ہے وہ زبان کے سامنے پہنچتے ہیں، اس سے فریاد و بکا کرتے ہیں، اس سے گزارش کرتے ہیں، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اتق اللہ فینا، ذرا ہمارا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرو، ہمیں پریشان نہ کرنا، ہمیں تکلیف نہ دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اے زبان تو صحیح رہے گی، اے زبان اگر تم صحیح رہو گی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی، تم غلط راستے کے اوپر چلے جاؤ گے تو ہمیں بھی ٹیڑھے راستے پر چلنا پڑے گا۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا میں ہماری زبان سے لفظ نکل گیا تو ہمیں اپنی زبان کی لاج رکھنا ہے، جو ہم نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ بدل نہیں سکتی ہے۔ میرے بھائی اسی زبان سے کہا ہے اسی زبان سے واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا کی ساری جنگیں، دنیا کے سارے اختلافات، کتنی مشکلات ہیں، اسی مشکلات صرف اس زبان سے 2 لفظ کہنے کی وجہ سے ہیں۔ پیغمبر کی حدیث یہی کہہ رہی ہے کہ بھائی جو زبان سے بات نکل گئی ضروری نہیں ہے، پہلی بات تو ہے کہ زبان سے غلط بات نکلنی نہیں چاہیے اور ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زبان سے بات نکل گئی ہے تو اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک بات غلط کہہ دیتا ہے، ایک بادشاہ کوئی غلط حکم دے دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پوری قوم و ملت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ ایک باپ گھر میں کوئی غلط بات کہہ دیتا ہے، غلط حکم دے دیتا ہے، سب پریشان ہو جاتے ہیں صرف اس ایک زبان کی غلط ادائیگی کی وجہ سے۔ پیغمبر نے کہا کہ صبح سویرے تمام اعضاء و جوارح یہی کہتے ہیں کہ تقوی الہی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، خدا کا خوف رکھو، اور اس زبان سے سب یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں پریشان نہ کرنا، اس لیے کہ تمہارے ٹیڑھے پن سے ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اب زبان ٹیڑھی کیسے ہوتی ہے، اس میں استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور کس طریقے سے زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے، غلط ہو جاتی ہے؟ استقامت زبان کو صحیح سیدھا صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان ہمیشہ سچ بولے، صادق ہونا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو
متقی بنو، خوف خدا پیدا کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جھوٹ بولنے والا سچوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ تو ان کی تال میل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں پہلے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے سچوں کو پہچاننا ہے، اور خود ہمیں بھی سچا بننا پڑے گا۔ صبح سے شام تک آدمی ماں باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، بھائیوں سے جھوٹ بول رہا ہے، کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، بڑوں سے جھوٹ بول رہا ہے، چھوٹوں سے جھوٹ بول رہا ہے، استاد، رشتہ دار، جس سے بھی آدمی کو دل میں چاہتا ہے اس سے جھوٹ بولتا ہے۔ جب دل چاہتا ہے غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ تو جب ایسا کام کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ کیا ہم واقعاً صادقین کے ساتھ ہو جائیں گے؟ نہیں، صادقین کے ساتھ ہونے کے لیے ہمارا تال میل اسی وقت ان کے ساتھ ہو سکتا ہے جب ہم واقعاً ہم بھی سچ کا سہارا لیں اور سچائی کے راستے کے اوپر چلیں۔ اسی طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون باللہ، جھوٹ، افطرا کا سہارا وہی لوگ لیتے ہیں، افطرا پردازی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ بڑی بات ہے، یہاں پر افطرا اور کذب جو ہے، جھوٹ بولنے کے بارے میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ جو صاحبان ایمان نہیں ہے۔ یا پیغمبر کی حدیث، مشہور و معروف حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی زیادہ زیادہ نمازیں نہ دیکھو، یہ بہت روزے دار ہیں، یہ سب نہ دیکھو۔ وہ کثرت الحج، ہر سال حج پہ جاتے رہتے ہیں، پہنچے رہتے ہیں، یہ سب نہ دیکھو۔ کتنا امر بالمعروف اور نیک کام کرتے ہیں، راتوں کو پوری پوری رات عبادت تہجد گزار ہیں، یہ سب نہ دیکھو۔ ولیکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانہ، بلکہ یہ دیکھو کہ زبان کے کتنے سچے ہیں اور امانت داری کے کتنے پکے ہیں۔ تو اصل بیس، اصل معیار ہماری امانت داری، ہمارے صداقت کو قرار دیا گیا ہے، اور نماز روزے کو اس کا اصل بیس قرار نہیں دیا گیا ہے۔ تو ہماری زبان کو سچا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زبان میں غیبت اور بہتان، افطرا پردازی نہ ہو۔ صاف طریقے سے ارشاد ہے سورہ حجرات آیت نمبر 12، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ والو، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم پسند نہیں کرو گے، لہذا جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہیں پسند نہیں ہے تو پھر غیبت بھی نہ کرو۔ بلکہ پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنے والا اگر اللہ سے توبہ کر لے تو خدا معاف کر دیتا ہے، لیکن جس کی غیبت کی گئی ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے اس وقت تک انسان معاف نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اب سوچئے کہ واقعاً ماہ رمضان میں کتنے روزوں میں ہماری زبان روزہ دار رہتی ہے۔ اصل گفتگو نہ بھولیے گا کہ زبان کو روزہ دار ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چغل خوری، ادھر کی باتیں ادھر لگانا، ادھر کی باتیں ادھر لگانا۔ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جب ایک ساتھ لوگ جمع ہوتے ہیں تو دین شریعت کی باتیں کرنے کے بجائے خاص طور سے خواتین، لیڈیز میں یہ گفتگو ہوتی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے تمہارے بارے میں یہ کہا۔ چغل خوری جو ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے پیغمبر جو زیادہ سے زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں، اور حماد مشاء بنمیم، جو لوگ جو ادھر کی باتیں ادھر لگانے والے ہیں، ان کے آپ جو ہے اطاعت نہ کریں، ان کے کہنا نہ مانیں، ان کے اعتبار سے نہ چلیں۔ تو اسی طریقے سے لوگوں کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، بدتمیزی کرنا، بددہنی کرنا، پیغمبر نے صاف طریقے سے فرمایا ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن جو ہے وہ طعنہ تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، لعنت و ملامت کرنے والا نہیں ہوتا، گالیاں دینے والا انسان مومن نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے دوسرے کی توہین اور بذی جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سباب المومن فسوق، جو آدمی مومن کو سب کرتا ہے وہ فسق و فجور ہے، اور اس کو قتل کرنا یہ کفر کی منزل میں ہے، اور اس کے گوشت کو کھانا جو ہے یہ معصیت خدا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا مذاق اڑانا، صاف طریقے سے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں، اور نہ خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ دوسری عورت تم سے اور ان سے بہتر ہو۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، مکر و فریب کرنا، ملاوٹ کرنا، زبان سے کسی چیز کی تعریف کی جا رہی ہے، ہمارا پروڈکٹ، ہمارا مال کتنا اچھا ہے، یہ تمام چیزیں پیش کرنا وہ ہے جو ہم زبان سے ماہ رمضان المبارک میں انجام دے سکتے ہیں، اور شیطان اسی طریقے سے نہ جانے دوسری چیزیں بیان کرتا ہے۔ آخر میں
اتنا عرض کر دوں کہ زبان کو مستقیم رکھنا اور زبان کو روزہ دار بنانا ضروری ہے۔ اب اگر ایسی چیزیں پڑھی جا رہی ہیں زبان سے جو خدا کو پسند نہیں ہے، جو رسول کو پسند نہیں ہے، وہ میوزک اور وہ لہجہ، وہ غنا کی باتیں زبان سے ادا کی جا رہی ہیں، وہ چاہے کسی بھی مناسبت سے ہوں، کسی بھی اعتبار سے ہوں، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن مجید بھی اگر غنا کے انداز میں پڑھا جا رہا ہے وہ بھی حرام ہے، اذان بھی اگر اس میں غنا پائی جاتی ہے تو وہ بھی گناہ ہے، اور اسی طریقے سے چاہے قصیدہ ہو، نوحہ ہو، اس رمضان المبارک ہے، اور مولا کائنات علیہ السلام کے غم میں جو کچھ بھی نوحہ خوانی ہوتی ہے، ورثیہ خوانی، اور ہم ذکر علی کرتے ہیں، اگر اس میں خدا نخواستہ ہماری زبان سے وہ چیزیں ادا ہو رہی ہیں جہاں حرام کی ملاوٹ ہے اور جس میں حرام پایا جاتا ہے یا حتیٰ کہ شک اور شبہ بھی پایا جاتا ہے، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ عبادت خدا میں اور ذکر علی میں کہیں اگر حرام کا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ شبہ سے بھی دور رہو تاکہ یہ ذکر خالص رہے، یہ پاک و پاکیزہ رہے۔ مختصر یہ کہ سر سے لے کر پیر تک ہر عضو کو روزہ دار بنانا ہے، اسی میں سے یہ ایک زبان ہے۔ اگر زبان روزہ دار ہے تو پھر ہمارے آنکھ، ناک، کان، سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء و جوارح روزہ دار ہو جائیں گے، اور اگر یہی زبان روزہ دار نہ رہی تو باقی اعضاء و جوارح کا روزہ بھی مشکل ہے۔ رب کریم سے دعا ہے پروردگار ہماری زبان کو اور ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو روزہ دار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔